بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں یوسف ملک دعوت جنت کا راستہ چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں۔ دوستو، حضرت علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی سمندر میں اتنا نمک نہ ڈالتا تو سمندر کا پانی سڑ جاتا، یعنی اگر سمندر میں اتنا زیادہ نمک نہ ہوتا، سمندر کا پانی اتنا زیادہ نمکین نہ ہوتا جتنا کہ ہے، تو سمندر کا پانی سڑ جاتا، جتنی مچھلیاں اس میں ہیں وہ مر جاتی ہیں، زہریلا مادہ پیدا ہوتا اور اتنا پیدا ہوتا کہ ساحلی علاقے سب ختم ہو جاتے اور کوئی زندہ نہ رہ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ سمندر کے پانی کو اتنا نمکین کر دیا جس سے اس کا پانی سڑتا نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے حضرت علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے عاشقوں کے آنسوؤں میں بھی نمک رکھ دیا تاکہ ان کی آنکھوں میں انفیکشن نہ ہو جائے، زہریلا مادہ نہ پیدا ہو جائے، یعنی جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں انفیکشن نہ ہو۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے دھیان یہ بھی دینا ہے دوستو کہ جو نمکین صورتیں ہمیں چاروں طرف نظر آتی ہیں، یعنی نامحرمات، ان پر ہمیں اپنی نگاہ بالکل نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان نامحرمات نمکین صورتوں سے دیکھنے سے منع کیا ہے، ورنہ ہماری روحوں میں ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ جس دن چاند اپنے پورے جوش پہ ہوتا ہے، یعنی 14ویں رات کی چاند ہوتا ہے، سمندر میں جوار بھاٹا اور طوفان زیادہ تیز ہوتا ہے، تو زمین پر بکھرے ہوئے چاندوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ دل کے سمندر میں جوار بھاٹا اور طوفان اتنا تیز آئے گا کہ ہمارا حلیہ بگڑ جائے گا، نیند غائب ہو جائے گی اور ڈپریشن ہو جائے گا۔ تو دھیان رکھیں کہ جو نامحرمات کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا ہے اور بہت ہی احتیاط رکھنا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ داڑھی جو ایک شرعی ایک مشت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق یہی ہے کہ ہم ایک مشت یعنی ایک مٹھی کے برابر داڑھی کو رکھیں۔ چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ ایک مشت داڑھی واجب ہے، کٹانا کترانا حرام ہے۔ بہشتی زیور جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 110 پر لکھا ہے کہ داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے، کترانا بھی اور کٹانا بھی منع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مونچھوں کو زیادہ لمبی نہ رکھیں، بلکہ مونچھیں ہلکی رکھیں۔ مونچھوں کو چھوٹا کرنا ہے اور داڑھی کو بڑھانا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دونوں جبڑے جہاں تک ملتے ہیں، خط بنوانے کا جو طریقہ کار ہے، وہ علماء فرماتے ہیں کہ دونوں جبڑے جہاں ملتے ہیں تو اوپر کے جبڑے کا خط بنوانا جائز ہے، نیچے کا جبڑا جو ہے اس کا خط بنوانا جائز نہیں، ورنہ گال تو بے بال ہو جائیں گے، پھر ذرا سا خط رہ جائے گا، اس سے فائدہ ہی کیا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس کے باقاعدگی سے علماء کرام کے پاس جا کے مسائل کو پوچھنا ہے داڑھی رکھنے کے، اور اس اعتبار سے اپنا داڑھی کے بالوں کو رکھنا ہے، اور داڑھی ایک مشت ہو یہ ہم سب پہ لازم ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ سر کے بالوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ سر کے بال 3 طریقے سے رکھے جا سکتے ہیں۔ ایک تو سر بغیر بال کے ہو، یعنی سر منڈا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کہ سر پہ پٹے بال یعنی زلفیں رکھ سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور آج کل بہت لمبے بال رکھنے کی یہ بھی فیشن چل رہا ہے، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں کا شیوا یہی ہے کہ لو تک یعنی کان کے لو تک پٹے بال رکھے جائیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بال رکھیں، مگر ہر طرف سے برابر، پورے سر کے بال ایک برابر ہوں۔ یہ نہیں کہ سر کے اوپری حصے میں تو جو ہے وہ لمبے لمبے بال جھول رہے ہیں اور تمام سر کی سائڈیں، سر کے کنارے پہ منڈا بنا ہوا ہے۔ یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا طریقہ ہے
ईमान वालों को दोस्तों तरीक़ा नहीं। तो इसलिए हमें इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। इसके साथ ही दोस्तों एक मसला ये आता है कि बदन को नाफ से घुटने तक छुपाना फ़र्ज़ है मर्द के लिए। हर मर्द के लिए, बालिग मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक, घुटने के नीचे तक जो है पूरा बदन छुपाना ये फ़र्ज़ है। एक आलिम साहब ने एक बड़े उस्ताद से, अपने शेख से पूछा कि हज़रत, कि नाफ से घुटने तक छुपाना क्यों फ़र्ज़ है, जबकि उसका असल शर्मगाह तो सिर्फ बीच में है, सिर्फ उसी को क्यों नहीं छुपा लिया जाता है? तो उनके शेख ने कहा कि जहाँ फ़ौजी अफसरान रहते हैं तो दूर तक हुकूमत कांटेदार बाढ़ खींच देती है ताकि कोई उन्हें नुकसान न पहुँचाए, यानी दूर दूर तक पहरा लगा दिया जाता है जहाँ पे कोई बड़े लोग रहते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें हर गुनाह से बचाने के लिए नाफ से घुटने तक छुपाना फ़र्ज़ करार दिया ताकि शहवत को उभारने वाली चीज़ों से बचें। इसके बाद मसला आता है कि हमारा इज़ार यानी पायजामा या लुंगी कहाँ तक पहने, तो टुखने जो है हमारे खुले रहना चाहिए। पायजामा, कुर्ता या लुंगी जो भी पहने तो हमारे टखने खुले रहें। इतना अमल कर ले तो कोई भी शख्स, तो उम्मीद यह है कि उसने अपने ज़ाहिर को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर से मिला दिया, यानी वैसा ही अपना ज़ाहिर बना लिया। कुल्लु उम्मती मुआफ़ी इल्ला अल मुजाहिरीन, मेरा हर उम्मती मुआफ़ी के काबिल है मगर जिसका खुल्लम खुल्ला गुनाह नज़र आएगा वो मुआफ़ी के काबिल नहीं है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के मुताबिक मुआफ़ी के काबिल हो जाएं, कम से कम मॉडल तो बना लें, पहले अपना ढांचा तो तैयार कर लें। रूह बाद में आती है, इंसानियत का स्ट्रक्चर सबसे पहले बनता है और रूह इंसान के जिस्म में 4 महीने के बाद डाली जाती है, यानी पहले ढांचा बनता है फिर रूह आती है। तो पहले हमें अपना ज़ाहिर बनाना है और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा बातिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा या उस जैसा, आप सहाबा करम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जैसा बना देंगे इंशाअल्लाह। हम सबको इसलिए कोशिश यही करना है कि अपने ज़ाहिर और अपने बातिन को संभालें और बेहतर बनाएं और बाकी अपने भाइयों को इसकी दावत देते रहें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दें। जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए विदा लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।